قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورۃ الفتح کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں ہے۔ ان الذین، یہ آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما بس یبایعون اللہ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی۔ الفاظ میں غور کرنا، شان و عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، لوگوں کے دلوں میں جو آتا ہے وہ اپنی زبان سے بک دے سے۔ میرے اور آپ کے والد یا بہن یا ماں کے بارے میں کوئی الفاظ کہے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں راضی کی جنتی، ان کے بارے میں وہ بکواس کرتا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان الفاظ میں غور کرنا، ید اللہ، یاد کا میں نے کیا ہے؟ ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، فوقہ کا میں نے اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر، کن کے ہاتھوں کے اوپر؟ یہ بیعت رضوان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے لیکن مشرکین مکہ نے رکاوٹ کھڑی کر دی، میں عمرہ کرنے نہیں ہم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ ہم صرف کوئی اسلحہ لے کے کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، مقصد ہمارا عبادت ہے۔ کہا نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ساری مشاورت ہوئی، ڈسکس ہوئی، کہا کہ ایک عثمان ہی ہیں جو سب سے زیادہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، سارے اس کو مانتے ہیں، یہ بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کو بھیجا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے گی، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور کسی کو بھیجا تو وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں گئے عثمان رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے کافروں نے گھیرا ڈال لیا، ان کو پکڑ لیا، بند کیا، ایسے کیا، لیکن ان کے خاندان والوں کو پتا چلا، وہ آئے کہ عثمان کو آگ بھی نہ لگا، ہمارے قبیلے والے بنو امیہ خاندان، پاور تھی، چدرات تھی ان کی، افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ یہاں آپ نے نقطہ سمجھنا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کی خبر میرے نبی تک آئی تو میرے نبی نے رد عمل کیا دیا؟ بس میرا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ عثمان کے قتل کے لیے کون بیعت کرے گا؟ یہاں بڑی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو پھر عثمان کی بیعت نہ لیتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو عثمان کے قتل کی بیعت نہ لیتے۔ صحابہ سے پڑھ کر، نبی سے پڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔
محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کو پیارا نہیں، سب نبیوں سے اعلیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ وہ بھی ہیں، تمام کائنات کے ولیوں سے بڑھ کر ولی ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں، 1400-1500 صحابہ ہیں، ان کے وہ سب سے بڑے ولی ہیں، ان کو غیب نہیں تو آج یہ کس کو غیب ہے؟ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو کس پہ بیعت لی؟ کس بات پہ بیعت لی؟ حضرت عثمان کی شہادت پہ۔ کس پہ؟ حضرت عثمان کی شہادت پہ میرے نبی نے بیعت لی۔ جب میرے نبی نے بیعت لی، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے۔ قرآن کہتا ہے، میں یہی آپ کو سمجھانے لگا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جب بیعت ہو رہی ہے، اللہ نے کہا بیعت لو، بیعت لی، صحابہ نے بیعت کی، سارے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ میرے نبی کے۔ میری بات کو غور سے سننا، سارے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ؟ میرے نبی کا، میرے نبی کا ہاتھ۔ اور اس نبی کے ہاتھ کو اللہ نے کیا کہا؟ ید اللہ، میرا ہاتھ، میرے نبی کی جان، میرے نبی کی شان۔ اللہ نے کیا کہا؟ نبی کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب آگے سنیے گا، صحیح بخاری کی حدیث، بیعت رضوان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اوپر والا ہاتھ کس کا تھا؟ نبی کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ پھر اللہ کے نبی بخاری میں فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا منکروں نے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے؟ مزہ اللہ مومن کا سینہ ٹھرتا ہے، مومن کا سینہ ٹھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے۔ اعتراض کیا، ایک منکر نے اعتراض کیا۔ میں قربان جاؤں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سوال کرنے والے، تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ اوپر رکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ وہ تو بیعت ہی ان کے لیے ہو رہی تھی، اور آپ نے فرمایا ھذا ید عثمان۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور جس کو اللہ کہے ید اللہ ہی، ید اللہ ہی، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی فرمائے ھذہ ید اللہ، ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابی کی شان، نبی کے میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ۔ اپنا نبی اپنے ہاتھ کو کہو میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان نہیں تو اور کیا ہے، یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں پہ میرے نبی نے
عثمان کے قصاص کے لیے بدلے کے لیے بیعت لی نا یہاں پہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تو لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ صحابہ پہ تان کرتے ہیں، صحابہ پہ اٹیک کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ نے کیوں مطالبہ کیا؟ کیوں مطالبہ کیا حضرت عثمان کے قصاص؟ اللہ نے کیوں کہا؟ میرے نبی نے کیوں بیعت لی؟ قرآن نے کیوں کہا؟ یہ اٹیک قرآن پہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی پہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بدلے کا کہا، میں بدلہ لوں گا۔ سارے صحابہ نے بدلہ لیا، عہد کیا، وعدہ کیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ میں حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لوں گا، لیکن جو شر پسند تھے کچھ عناصر بیچ میں جنہوں نے شیطانی کی، آج بھی ہر جماعت میں ہر جگہ پہ شیطان لوگ موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ شیطانی کرتے ہیں، وہ لڑائی ڈالتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ معاملہ ان کی دشمنیاں نہیں تھی، آپس میں رشتہ داریاں تھی۔ میں آپ کو بیان کروں، بیان کا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو رشتہ داریاں بیان کروں کتنی گہری رشتہ داریاں تھی۔ ہمارے دماغوں میں کیا صحابہ ایک نیک ہستیوں کے بارے میں یہ غلط چیزیں ڈالی تھی۔ دوسرے مقام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے۔ اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہو گیا؟ مومنوں سے۔ کن مومنوں سے؟ اللہ اِجْبَائِيُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو بیت رضوان میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے صحابہ، 1400-1500 صحابہ کا گروپ تھا میرے نبی کے ساتھ، جس نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایسے راضی ہو جاتا ہے۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اس اللہ نے جاننا، اس اللہ نے جان لیا ما جو خلوص ان کے دلوں میں ہے، صحابہ کے سب لوگوں کے دلوں میں ہے، جو خلوص ہے وہ اللہ نے جان لیا۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، ماں کے رحم میں جب بچہ پیدا بنتا ہے، پانی ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کے کیا ہوگا، اس کی موت کیسے ہوگی، اس نے کون کون سے عمل کرنے ہیں، اس نے کون سی زندگی گزارنی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، سارا اللہ کے علم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو صحابہ کا اللہ نے دلوں کے بھید کو جان لیا، اللہ نے سب کچھ جان لیا۔ اللہ نے اینڈ دیکھا تھا ان لوگوں کا، صحابہ کا، ان کا اینڈ دیکھ کے فرمایا عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جانا، ان کے دلوں میں جو ہے اینڈ تک میں نے پرکھ لیا ان کو۔ میری اور کسی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے نازل کی تسکین ان پر، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں دی انہیں فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں ہے۔